والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین امام الاولین والآخرین الذی کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ واولیاء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کے پیارے حبیب لبیب عبد منیب صاحب لولاک تاجدار مدینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثناء کے سیرت کے اس موضوع پر ہم گفتگو کر سکے، بیٹھ سکے، تو یہ ہماری سعادت مندی ہے، کیونکہ اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے۔ قاری صاحب کنز الایمان، بیٹا کوئی کنز الایمان لے کر آئے، ترجمے والا قرآن پاک لے کر آئے، نیچے سے کنز الایمان لے کر آئے۔ آج کیونکہ آخری نشست ہے اور یہ ختم نبوت پر ہے، تو ختم نبوت یہ ایسا مسئلہ ہے کہ چاہے کوئی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس بات پر متفق ہے کہ اس کاز کے لیے، اس کام کے لیے سب کو متحد ہو کر کام کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ختم نبوت کے اوپر کسی کا ایمان اور یقین اور ایقان نہیں ہے تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اسلام کی اساس ہے، یہ بنیاد ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 100 سے زیادہ آیت کریمہ وہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، 100 سے زیادہ، اور 210 کے قریب احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ جی تشریف لائیں۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ اہل علم ہستیاں تشریف لائیں۔ مفتی صاحب، یہ آیہ کریمہ آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ہمارے پنجاب کے اندر چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، ان کو کچھ اور یاد ہو یا نہ ہو، یہ آیت ان کو ضرور یاد ہوگی۔ اور مفتی صاحب اس آیت کی یاد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی فاتحہ شریف پڑھا جاتا ہے تو اس فاتحہ کے اندر یہ آیت ضرور ہوتی ہے، یعنی ہر گھر کے اندر نصاب ایسا بنا دیا گیا کہ کوئی فوت ہو تو فاتحہ پڑھا جا رہا ہے، تو ساتھ حضور کی ختم نبوت پر بھی بات ہو رہی ہے، گواہی دی جا رہی ہے۔ تو یہ پنجاب کے اندر مجھے یہاں پر بھی لوگوں کے گھروں پہ جو فاتحہ شریف ہوتے ہیں
مفتی صاحب اس میں میرا خیال ہر جگہ یہ آیت پڑھی جاتی ہے، تو کوئی اور آیت یاد ہو یا نہ ہو، یہ آیت بھی ضرور یاد ہوتی ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ آیت بھی ضرور یاد ہوتی ہے، پڑھی جاتی ہے. اور ساتھ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس آیت کا ترجمہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پچھلے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے. یہ جو ہے کہ مردوں میں کسی کے باپ نہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ 3 صاحبزادے تھے اور وہ جوانی کو نہیں پہنچے. جوانی کو نہ پہنچنے کی یہی وجہ تھی کیونکہ پہلے یہ تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی. بنی اسرائیل کے اندر سیاست کا کام، لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام، یہ انبیاء کرام کیا کرتے تھے. اگر ایک دنیا سے جاتا تھا تو دوسرا آ جاتا تھا، ایک جاتا تھا دوسرا آ جاتا تھا، ایک نبی تھا تو اس کا بیٹا بھی نبی آ جاتا تھا، تاکہ کسی کو شک نہ رہے، کوئی کسی وہم میں نہ رہے، کسی غلط فہمی میں نہ رہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے 3 بیٹوں کی قربانی حضور کی ختم نبوت کے لیے دی گئی. یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ آپ کے بیٹے جوانی کو نہ پہنچے تاکہ کسی کو کوئی یہ نہ کہہ سکے. اور اصل میں یہ آیت حضرت زید بن حارثہ جو ہیں، ان کو لوگ زید بن محمد کہا کرتے تھے کیونکہ حضور نے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا. مگر قرآن نے اسی صورت میں پیچھے جائے نا سورۃ الاحزاب میں، تو اس میں بتا دیا کہ لے پالک تمہارے بیٹے نہیں، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، بلکہ ان کو ان کے والد کے نام سے پکارو. اور یہ منہ بولوں کے لیے بھی کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ منہ بولنا جو ہے کیونکہ وہ بنا لیا تو اس کے بعد حضور کے بعد کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ حضرت زید کو کوئی نبی کے طور پہ نہ سمجھنا شروع ہو جائے، تو اس کی بھی نفی فرما دی. اس چیز کو، غلط فہمی کو ہمیشہ کے لیے، مردوں میں سے تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں. ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ باپ ہونے کی جو ایک شفقت، ایک محبت، اور یہ ہے کہ ایک باپ کے اندر جو اپنی اولاد کے لیے محبت شفقت ہوتی ہے نا، تو بتایا جا رہا ہے کہ جو رسول ہیں یہ اس سے بہت اوپر کی امت کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں محبت ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت سے اتنی شدید محبت کرتے ہیں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم محروم رہ گئے ہیں، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رسول اللہ ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں کے پچھلے ہیں، سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر سب کچھ جانتا ہے. تو ایک یہ آیت مبارکہ ختم نبوت پر دلالت کر رہی ہے. دوسری آیت کریمہ سورۃ البقرہ، اور تقریباً وہ بھی تقریباً ہر گھر میں پڑھی جاتی ہے. جہاں فاتحہ شریف پڑھا جاتا ہے وہاں وہ آیت سورت پڑھی جاتی ہے، اور وہ آیت پڑھی جاتی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، جو تم سے پہلے اترا، بعد کی کوئی بات نہیں ہو رہی. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود ایک حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ میں اور جو قیامت ہے وہ اس طریقے سے ملے ہوئے کہ جس طریقے سے یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوتی ہیں. یعنی اس جیسے 2 انگلیوں کے درمیان میں کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی نا. اور اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو آخر کی بھی بات ہوتی. کس کی بات ہوتی؟ آخر کی بات ہوتی.
تو فرما دیا کہ جو مجھ سے پہلے نازل ہوا اور جو مجھ پر نازل ہوا اس پر ایمان لا۔ تو یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر دلالت کر رہی ہے۔ یہ دو آیتیں تو آپ کو سمجھ آ گئی، تقریباً سب کو دونوں یاد ہوں گی۔ مفتی صاحب ایسے ہی یہ آیتیں تقریباً سب کو یاد ہیں۔ یہ اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کہیں درس دینا پڑے تو یہ دو آیتیں تو ہیں نا آپ کے سامنے، آپ سے کوئی کہے کہ دلیل دیں، تیسری آیت مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، یہ بھی تقریباً سب کو یاد ہے۔ سب کو یاد ہے جی؟ الحمدللہ۔ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، اللہ فرما رہا ہے، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ تو یہ بھی آیت کریمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، اور جو اللہ کی نعمت تھی اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، تمام کر دیا۔ تو یہ تین آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور ان کا ترجمہ۔ اب ہم احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں۔ یہ تین جو ہیں جس جس کو یاد ہو گئی ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، میرے خیال ہے کافی حد تک یہ ٹھیک ہے نا جی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی۔ حاجی صاحب آگے تشریف لائیں، حاجی صاحب کو جگہ دیں، عطا اللہ ادھر دے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سیاست کا کام کون کیا کرتے تھے؟ انبیاء کرام کیا کرتے تھے، اور اگر ایک کا وصال ہو جاتا تھا تو اس کے بعد دوسرا آ جاتا تھا۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ، لیکن خلفاء ہوں گے۔ فَيَكْثُرُونَ، اور کیا ہوں گے؟ کثیر تعداد میں ہوں گے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفاء ہوں گے، کوئی نبی نہیں ہوگا۔ دوسری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جو مسلم شریف میں ہے، بخاری شریف میں ہے، حضور نے فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون به ويتعجبون له ويقولون هل لا بدیت هذه اللبنۃ فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین۔ حضور نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے حسین و جمیل گھر بنایا مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، پھر لوگ گھوم پھر کر مکان دیکھنے لگے اور اس کی خوبصورتی پر حیران ہونے لگے، مگر یہ بھی کہنے لگے کہ یہ ایک اینٹ کیوں رکھی گئی، ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں رکھی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، میں وہ اینٹ ہوں جو جگہ خالی رکھی گئی وہ میں ہوں، اور میں کیا ہوں؟ خاتم النبیین ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا کہ بے شک میری امت میں سے 30 ایسے دجال پیدا ہوں گے، جھوٹے پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم نبی ہیں۔ فرمایا وہ جھوٹے ہیں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 4۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، کہ نبوت اور رسالت منقطع ہو گئی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ لمبی ہے اور اس میں ایک بڑی، یہ قاسمی صاحب نے اس پہ بڑا خوبصورت ایک لکھا کہ اس حدیث میں رسالت اور نبوت کے دو جدا جدا لفظ ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے 313 رسول ہیں۔ 1.25 لاکھ میں سے کتنے رسول ہیں؟ 313، جبکہ ان میں سے صرف 7 رسولوں پر، 313 میں سے صرف 7 رسولوں پر کل 104 صحائف اور کتابیں آئی ہیں۔ سیدنا شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے، سیدنا ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر 10 صحیفے اور 11ویں تورات نازل ہوئی، سیدنا داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اور سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا۔ وہ جو میں حدیث مبارکہ شروع میں عرض کر رہا تھا نا کہ حضور نے فرمایا، یہ مسلم شریف میں، بخاری شریف میں، ترمذی شریف میں ہے، فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں، جو وہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی پہلے کی بھی بات کر دی، حضور نے اپنی بات بھی فرما دی کہ جو مجھ پر اور حضور اور درمیان، قیامت کے درمیان میں کوئی اور نہیں ہے کوئی نبی۔ تو حضور نے اس حدیث مبارکہ میں فرما دیا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، میری نبوت اور قیامت آپس میں اس طریقے سے جڑی ہوئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحى بي الكفر وعن الحاشر الذي يحشر الناس على عاقبي وعن العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا تعارف خود فرما رہے ہیں، اپنے نام نامی اسم گرامی خود بتا رہے ہیں، فرمایا میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں مٹانے والا ہوں، میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹاتا ہے، اور میں اٹھانے والا ہوں، لوگ میرے پیچھے پیچھے اٹھیں گے، اور میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ تو یہ اگر ہم ایک ایک نام کے اوپر جائیں تو پورا اس پہ ایک درس ہو سکتا ہے کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضور کا نام ہے، اس کے کیا فضائل ہیں اور اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ بہرحال کیونکہ ہمارا موضوع کچھ اور ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ فرمایا مجھے انبیاء پر 6 چیزوں سے فضیلت دی گئی، مجھے جامع کلام عطا ہوا، جامع الکلمات عطا ہوئے۔ جوامع الکلم وہ ہوتے ہیں کہ جن میں الفاظ کی تعداد کم ہو مگر معانی بہت زیادہ ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جوامع الکلم عطا کیے گئے، اور حضور نے فرمایا میری مدد روب سے کی گئی اور مجھے روب کے ذریعے مدد دی گئی ہے، اور میرے لیے غنیمت کے مال حلال کر دیے گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے مال غنیمت حلال نہیں تھا باقی امتوں کے لیے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، اور فرمایا میرے لیے ساری زمین مسجد اور پاک بنا دی گئی، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے مسجد کے لیے، عبادت کے لیے جگہ مخصوص ہوتی تھی اور وہاں عبادت کی جاتی تھی،
آمد مصطفیٰ ہوئی، حضور کے قدم مبارک اس زمین پر لگے، اللہ نے پوری زمین کو پاک کر دیا، نہ صرف پاک کر دیا بلکہ پاک کرنے والی بنا دیا، اور فرمایا مجھے تمام مخلوق کی طرف، میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں، مجھے تمام مخلوقات کی طرف بھیجا گیا ہے، اور میرے ذریعے سے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ تو اور دوسری حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا انا آخر الانبیاء وان مسجدی آخر المساجد، حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے۔ تو سامعین محترم، یہ کچھ احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کی آیات کریمہ آپ کے سامنے میں نے رکھی کہ جس سے قرآن مجید فرقان حمید کی تقریباً 100 سے زیادہ آیات کریمہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، اور 210 کے قریب احادیث مبارکہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر واضح طور پر دلالت کرتی ہیں۔ پوری امت کا یہ اجماع رہا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امت کا سب سے پہلا جو اجماع ہوا، اجماع بالسیف، وہ اس بات پر ہوا کہ منکرین ختم نبوت و واجب القتل ہے۔ اور یہ جو بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ختم نبوت کے سب سے پہلے سپہ سالار، یعنی اس پر سب سے پہلے کام کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مگر اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو اسود انسی نے، مفتی صاحب اسود انسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں ہی نبوت کا اعلان کیا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ اسے واصل جہنم کیا جائے۔ حضرت فیروز دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسود انسی کو واصل جہنم کیا، فی النار کیا۔ تو دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے خود اپنی ختم نبوت کے محافظ بھی ہیں۔ پھر جب ختم نبوت کے سب سے پہلے اگر شہید کو دیکھیں کہ سب سے پہلے شہید کون ہے، تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جنہوں نے نہ صرف غزوہ احد کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت پر مامور تھیں، بلکہ جنگ یمامہ کے اندر بھی وہ لڑیں اور ان کا ایک بازو اس میں کٹا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے۔ انہی کے بیٹے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم نبوت کے سب سے پہلے شہید وہ ہیں۔ مسلمہ کذاب نے ان کو پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ بھائی تم مجھے بھی نبی مانو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نبی مانو، قرآن پڑھو، نمازیں پڑھو، جو کچھ مرضی کرنا کرو، مگر مجھے بھی نبی مانو۔ کہا کہ میں نبی مانتا ہوں تو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتا ہوں۔ اچھا مجھے نہیں مانتے؟ نہیں مانتا۔ کہا اچھا تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے؟ کہا میرے جیسے جیسے جسم کے ٹکڑے کرے ہوئے ہر ٹکڑے کے ساتھ میری زبان سے نکلے گا محمد رسول اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی میری زبان سے نکلے گا۔ تو حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے رہے اور ان کی زبان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی آتا رہا۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا تو اس وقت حالات کچھ ایسے تھے کہ کئی لوگ مرتد بھی ہوئے، حالات کافی مشکل تھے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کا حکم فرما دیا۔ کئی لوگوں نے کہا کہ اے ابوبکر صدیق اس وقت مدینہ کے اندر آپ تو سب کو بھیج رہے ہیں تو پیچھے کیا صورتحال ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ اگر بھیڑیے ہماری عورتوں کے جسموں کے گوشت بھی لے کر چلے جائیں مجھے اس کی بھی فکر نہیں ہے، حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینا ضروری ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا
جب آپ نے خلافت سنبھالی تو اس وقت ایک منشور بنا، قانون بنا کہ جو بدری صحابہ ہیں وہ کسی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، کیونکہ انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، تو اب وہ ریٹائر ہیں، ان کا وظیفہ بنا دیا گیا۔ مگر جب جنگ یمامہ کی بات آئی تو ان صحابہ کرام کو بھی اس میں شامل کیا گیا، مگر کہا گیا کیونکہ یہ بزرگ صحابی ہیں اس وجہ سے ان کو پچھلی صفوں میں رکھیں گے، گر ضرورت پڑی تو یہ جنگ میں شریک ہوں گے۔ ان کو سب سے پیچھے خیمے دیے گئے، مگر یہ حضور کے ایسے غلام تھے سب سے پہلے ہی اگلی صفوں میں چلے گئے، مسلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے اگلی صفوں میں جا کر شہید ہوئے، اور اس میں 70 بدری صحابہ کرام شہید ہوئے۔ سب سے پہلے جو شہید ہونے والے صحابہ کرام ہیں وہ یہ بدری صحابہ تھے جو 70 تھے۔ اس موقع کے اوپر جو صحابہ کرام جو باقی شہید ہوئے وہ 1250 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے، جس میں 700 صحابہ کرام وہ تھے جو کہ قرآن پاک کے حافظ تھے۔ اور اسی وجہ سے جب یہ جنگ ختم ہوئی تو قرآن پاک کو جو جمع کیا جانے لگا وہ اسی وجہ سے کیا جانے لگا کہ اتنی کثیر تعداد میں حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ اس جنگ میں ایک دو باتیں بڑی مزے کی ہیں جو آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت وحشی یہ وہ تھے کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا۔ وہ جب بھی حضور کے سامنے آتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چچا یاد آ جاتے تھے، اور حضور نے فرمایا کہ تم میرے سامنے نہیں آیا کرو۔ وہ پھر چھپ چھپ کے حضور کو تکا کرتے تھے تاکہ چہرہ مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے، مگر وہ اس غم میں رہتے تھے کہ میں اپنے آقا کو کیسے راضی کروں۔ اسی جنگ یمامہ کے اندر وہ اس طاق میں رہے کہ ایک دن میں نے اسلام کے سب کے بہادر، اسلام کے سب سے پسندیدہ، اسلام کے سب سے بہادر کو شہید کیا، کاش مجھے موقع مل جائے کہ آج اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو واصل جہنم کروں۔ اور انہوں نے مسلمہ کذاب کو اسی نیزے کے ساتھ واصل جہنم کیا، اور جب مسلمہ کذاب کی روح نکلتی ہے تو اپنا چہرہ مدینہ کی طرف کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو میں منہ دکھا سکتا ہوں نا، آج تو آپ کے سب سے بڑے دشمن کو میں نے فی النار کر دیا ہے، اب تو مہربانی فرمائیے۔ ایک بات میں نے کچھ بزرگوں سے سنی، یہ آگے میرا خیال ہے کہ اس کو کرنے کی نہیں ہے، میں نے بہرحال جو ختم نبوت کے کئی مجاہد ہیں میں نے ان سے سنی ہے، اور بڑی عجیب سی بات ہے، مفتی صاحبان یہاں عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں اس چیز کی تصدیق فرمائیں گے کہ حضرت خالد بن ولید جب جا رہے تھے، کیونکہ اس لشکر کو جو لیڈ کر رہے تھے، پہلے 2 اور لشکر بھی گئے تھے، کیونکہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ انتظار کیجئے، باقی کمک آپ کو پہنچے گی پھر آپ نے حملہ کرنا ہے، مگر وہ حضور کے اتنے بڑے شدائی تھے کہ انہوں نے کمک کا انتظار نہیں کیا، پہلے ہی حملہ کر دیا۔ پہلے 2 اور پہلے بھی حملے ہو چکے تھے حضرت خالد بن ولید سے پہلے۔ اچھا، حضرت خالد بن ولید جب جا رہے تھے تو راستے میں ایک مسلمانوں کی بستی آئی، اس بستی کے لوگوں کو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ حضور کی ختم نبوت کا معاملہ ہے، تم ساتھ چلو۔ وہ تذبذب کا شکار ہوئے، ساتھ نہیں گئے۔ جب 28,000 مسلمہ کذاب کے ساتھیوں کو اور مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید ان کی لاشوں کو آگ لگانے کے بعد واپس پلٹ رہے ہیں تو اس بستی میں گئے اور اس بستی کے نوجوانوں کو نکالا اور ان کے سر قلم سے تو تن سے جدا کیے، کہا کہ تم حضور کے غلام نہیں ہو سکتے، تم منافق ہو سارے کہ اگر تمہیں حضور کی ختم نبوت کے اوپر اور حضور کی حرمت پر تمہیں غیرت نہیں آتی تو تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔
سامعین محترم، یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ امت نے ہمیشہ، اچھا اس وقت ایک عورت تھی، اس کا نام سجا تھا، سجا، اس نے بھی نبوت کا اعلان کیا تھا، اور وہ بھی اس نے بھی بہت بڑا لشکر جو ہے وہ تیار کر لیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں آ رہے ہیں تو یہ دونوں اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اب مسلمانوں کو ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو کس طریقے سے کریں؟ تو مسلمہ قذاب بڑا تیز ترار تھا، اس نے سجا سے کہا کہ چلو اس طرح کرتے ہیں، ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں۔ انہوں نے شادی کر لی، انہوں نے کہا کہ ہمارا لشکر پہلے سے ڈبل ہو گیا۔ اب صبح کے وقت جب سجا جانے لگی اس خیمے سے تو مسلمہ قذاب سے کہنے لگی کہ میری فوج پوچھے گی، میرے ساتھ فوج ہے، وہ پوچھے گی تیرا حق مہر کیا تھا، تو میں کیا بولوں کہ میرا حق مہر کیا تھا؟ چاٹیو صاحب اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ذرا کہ ان کو ہلائیے چانڈیو صاحب کو ذرا۔ اچھا اوکے، چلو، یہ جاگنے کا کام ہے، اس میں جاگنا ہے۔ اچھا، تو بہرحال کیا بات کر رہا تھا؟ سجا نے حق مہر اس سے پوچھا کہ میرا حق مہر کیا، میری فوج پوچھے گی۔ کہا تم نے یہ کہنا ہے کہ حق مہر میں فجر کی نماز جو ہے نا وہ معاف ہو گئی ہے میری امت کو۔ اس نے جا کر اپنی فوج میں اعلان کیا کہ کیونکہ میں بھی نبی ہوں، وہ بھی نبی ہے، تو ہم پر یہ وحی آئی ہے کہ فجر کی نماز تم سب کے لیے معاف ہو گئی ہے۔ اچھا، وہ قرآن بھی پڑھتے تھے، یہ قرآن جو تھا یہ قرآن کو مانتے تھے، اور جو تھا مسلمہ قذاب وہ باقاعدہ طور پر نمازیں اس کی پوری فوج پڑھتی تھی، حضور کو نبی بھی مانتے تھے، یہ بھی بتا دوں، مگر ساتھ مسلمہ قذاب کو بھی شریک نبی مانتے تھے۔ نہیں، قادیوں نے بولنا نہیں ہے، بعد میں سوال جو ہے نا۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی نا تو اس وقت ان کے امام انہوں نے بھی پہنے ہوئے تھے، داڑیاں ان کی بھی تھی، نمازیں ادھر بھی تھیں، کیونکہ نمازیں تو ادھر کربلا میں بھی ہو رہی تھیں، ادھر حسینی پڑھ رہے تھے، ادھر بھی پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو ادھر بھی سب کچھ ہوتا تھا، اذان بھی باقاعدہ ہوتی تھی، نماز بھی ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب کہا کہ ہم پہچانیں گے کیسے کہ محمد ہی کون ہے، حضور کے غلام کون ہیں، اور مسلمہ قذاب کے ماننے والے کون ہیں؟ تو کہا کہ تو اس وقت ایک نعرہ لگانا جب جنگ شروع ہوگی، یا محمد آہو، جو حضور کے غلام ہوں گے وہ یا محمد کا نعرہ لگائیں گے، یا محمد آہو، یا۔ تو جو حضور کے غلام تھے، جو حضور کے صحابہ تھے، وہ اس دن نعرہ لگا رہے تھے، یا محمد آہو، یا محمد آہو۔ اچھا، امت کے اندر اور بھی کئی ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا، مگر ان سب کو واصل جہنم کر دیے گئے۔ یہ جو 30 کی بات ہے نا کہ 30 ایسے ہوں گے، یہ وہ 30 کی بات ہو رہی ہے کہ جن کی کچھ نہ کچھ ماننے والے فالوورز زیادہ ہوں گے، یہ ان کی بات ہے، ورنہ تو کئی لوگوں نے نبوت کا اعلان کیا۔ یہ قادیانیوں میں بھی اب بھی کئی لوگوں نے نبوت کا اعلان کر دیا، ان کے اندر سے ہی کر دیا۔ ابھی اگر ریسنٹ طور پر دیکھا جائے تو پچھلی صدی کے اندر 2 نام بڑے آئے ہیں، ایک محمد علی باب اور ایک بہاءاللہ۔ جو بہائیت ہے، بہاءاللہ 1892 میں مرا ہے، اور بہاءاللہ جو تھا اسی کو ہی، اس کے لٹریچر کو پڑھ کے ہی مرزا قادیانی جو ہے وہ بہکا۔ 52 سال تک، یعنی 52 سال کی عمر تک جو اس کی کتابیں ہیں وہ بالکل ٹھیک رہا، عقیدے پہ رہا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ اٹھائے جانے کو وہ باقاعدہ طور پہ مانتا رہا۔ اور اصل میں یہ بہائی جو تھے یہ آئے تھے تبلیغ کرنے کے لیے، اس کی کتابیں اس کو مل گئیں تو اس نے کہا یہ تو زبردست، اس کو وہ راستہ مل گیا۔ جو بہاءاللہ نے طریقہ اپنایا تھا وہ سیم یہی بھی وہی اپناتا گیا۔
تو یہ ایک بات سن لیجئے گا کہ قادیانیت بہائیت اور یہودیت کا چربہ ہے. کس کس کا؟ بہائیت اور یہودیت کا. یہ میں یہودیت کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کہا تھا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جو قادیانیت ہے یہ یہودیت کا چربہ ہے، کیونکہ یہ یہودیت ہے اس نے پہلے دن سے ان کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، جبکہ ابھی اسرائیل بنا بھی نہیں تھا، کوشش تو اس سے پہلے ہو رہی تھی. اس وقت بھی اسرائیل کے اندر بہائیت کا سب سے بڑا مرکز بہائیت کا اسرائیل کے اندر موجود ہے. آپ کے پاکستان کے اندر تقریباً 35,000 کے قریب آپ کے رجسٹرڈ بہائی پاکستان میں موجود ہیں. کراچی میں بھی ان کے مرکز ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ برزا جو ہے اس کے متعلق مختلف روایات ہیں، مگر 1839 میں زیادہ تر جو ہے کہ یہ 1839 میں پیدا ہوا. اچھا میں آپ کو بڑی زبردست بات ہے اس کا ذرا میں آپ کو کردار بتاؤں کہ یہ اپنی پیدائش کیسے لکھ رہا ہے کہ میں پیدا کیسے ہوا. زندگی میں کسی بھی بڑے سے بڑے بغیرت کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی پیدائش کا ذکر یوں کرے گا. سب سے پہلے یہ اپنا تعارف میں لکھتا ہے کہ میرا نام غلام احمد، میرے والد کا نام غلام مرتضیٰ اور دادا کا نام عطا محمد ہے. میری قوم مغل برلاس ہے. ٹھیک ہے نا جی. روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 162 میں یہ بتاتا ہے، یعنی اس میں یہ تحریر موجود ہے. کہتا ہے مرزا قادیانی نے اپنی پیدائش کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے جہاں اپنی غیرت کی دھجیاں بکھیری ہیں وہاں اپنی ماں کی عصمت کی چادر کو بھی تار تار کیا ہے. کیسے؟ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا، اور پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی اور بعد میں اس کے میں نکلا تھا. یعنی دوسری جگہ یہ لکھتا ہے کہتا ہے میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوگی جو اس سے پہلے نکلے گی اور مرزا قادیانی اس کے بعد نکلے گا. اس کا سر اس کے دختر کے پیروں سے ملا ہوگا. یعنی دختر، اب میرے کو تو یہ الفاظ پڑھتے ہوئے جتنی بغیرتی کے ساتھ اس نے لکھا ہے کہ اس نے غیرت کو جو ہے نا پس پش ڈال کے رکھ دیا. اس طریقے سے کوئی اپنی ماں کے بارے میں الفاظ نہیں بیان کر سکتا. تو 1839 کو یہ پیدا ہوتا ہے. اس کا جو دادا تھا عطا محمد، یہ اس سے پہلے جو سکھ تھے ان کی فوج میں تھا، اور پھر 1852-1857 کی جو جنگ ہے، جنگ آزادی، اس میں مرزا خود لکھتا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں میرے باپ نے 50 گھوڑے انگریزوں کو دیے اور 50 مجاہد دیے جو مسلمانوں کے خلاف جہاد کریں. کہتا ہے میں ایک خاندان سے ہوں جو اس گورنمنٹ کا پکا خیر خواہ ہے. میرا والد مرزا غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیر خواہ آدمی تھا. خود اپنے متعلق یہ لکھتا ہے برٹش آرمی کے متعلق. تو بہرحال یہ یہاں تک لکھتا ہے کہ میں نے انگریز سرکار کی تعریف میں اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اس سے 50 الماریاں بھر جائیں. یہ بھی اس نے حرامی نے جھوٹ لکھا ہے. 50 الماریاں بہت ہوتی ہیں، اس کی ساری کتابوں کو بھی ملا دیا جائے، یعنی اس کا یہ بھی جھوٹ ہے، یہ کہنا بھی جھوٹ ہے. اچھا، جو اس کا جو بچپن ہے، اس کو بچپن میں جو اس کا نام تھا نا ابتدائی طور پہ، اس کی ایک باقاعدہ سیرت مہدی کے نام سے کتاب ہے جس میں اس کی پوری سیرت کو لکھا گیا ہے، سیرت مہدی کے نام سے. اس میں اس کا نام جو ہے وسوندی، اس کو بچپن میں یا سندھی بھی کہتے تھے، سندھی بچپن میں. اور یہ لڑکوں کے درمیان میں ایک اچھی شہرت کا حامل نہیں تھا. اس کو تھا بچپن میں چڑیوں کو پکڑنے کا شوق تھا. چڑی مارتا، چڑیوں کو پکڑتا تھا پھندا لگا کے.
اور اس کو جب نہیں ملتی تھی نا، یعنی اس طرح کا یہ تھا بچپن میں کہ جو چڑی تھی اس کو کسی چھری وری کے ساتھ ذبح کرے. کہتا ہے جی میرے کو چھری نہیں ملتی تھی تو میں جو سرکنڈا نہیں ہوتا اس کے کر کے نا اس سے ذبح کر لیتا اذیت. پھر کہتا ہے جب بارش ہوتی تھی، یہ بھی اس کی جو ہے سیرت مہدی جو ہے نا اس کی جلد اول صفحہ 40 پر یہ لکھا ہوا ہے. کہتا ہے جب بارش ہوتی تھی نا، شدید بارش، تو ایک چھپڑ تھا ہمارے ہاں. آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں وغیرہ میں چھپڑ ہوتے ہیں. اس ٹائم انگریز نے نا چھپڑ گاؤں کے ساتھ بنائے ہوئے تھے، جانوروں کو نہلاتے تھے. تو کہتا ہے وہ جتنا گندگی اور غلاظت ہوتی تھی اس میں لفظ لکھے ہوئے ہیں، وہ سارے چھپڑ میں جاتے تھے اور میں اس چھپڑ میں جا کے نہاتا تھا. یہ خود جو ہے اس کے کہہ رہا ہے بچپن میں اس قسم کا چور تھا، اس کو چوری کی عادت شروع سے تھی. ایک دن یہ کہتا ہے، خود بتاتا ہے کہ ہم بچپن میں میرے دوستوں نے کہا کہ گھر سے جو ہے نا چینی چرا کے لاؤ. جوانی میں تو اس نے اپنے دادا کے 700 روپے چوری کیے تھے نا پینشن کے، وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں. کہتا ہے بچپن میں میرے دوستوں نے کہا کہ آج چینی کھانی ہے. کہتا ہے میں نے گیا دیکھا بوری پڑی، اس میں ہاتھ ڈالا، اپنی جیب میں ڈالا. جب میں ڈال کے میں جب باہر گیا دوستوں سے پہنچنے سے پہلے ہی میں نے کہا ایک پھکا تو مار لوں. جیب میں سے نکال کے پھکا مارا تو پتہ چلا وہ چینی نہیں تھی، وہ نمک تھا. ٹھیک ہے نا جی، کہتا وہ نمک تھا. پھر خود ایک جگہ کہتا ہے کہ مجھے جو میٹھا کھانا کا بڑا شوق تھا، تو میٹھے میں میں کیا کرتا تھا، اپنی جیب میں گڑ رکھ لیا کرتا تھا. تو اچھا اس کو کہتا ہے مجھے دن میں ایک دن میں 100 مرتبہ پیشاب آتا تھا، بیماری تھی اس کو. ٹھیک ہے، تو کہتا ہے میں نے ایک دن ایسا ہوا کہ ایک جیب میں نے گڑ کی ڈلی رکھ لی اور دوسرے میں نے ڈھیلا رکھ لیا. پیشاب کرنا ہے تو ڈھیلے سے اس کو سکھاؤں گا. کہتا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ جو مٹی والا ڈھیلا تھا وہ اس کو گڑ سمجھ کے کھا گیا. یہ ان کا اور یہ ان کی کتاب سیرت مہدی کے اندر سارا لکھا ہوا ہے. اس طرح کا غبی تھا یہ. اللہ اکبر. پھر کہتا ہے ایک تھا مرزا امام دین، وہ اس کا دوست تھا مرزا امام دین. دوسری جگہ پہ اس مرزا امام دین کا تعارف پتہ ہے کیسے لکھا ہوا ہے سیرت مہدی کے اندر، کہ وہ انتہائی گھٹیا آدمی تھا، وہ عورت باز تھا، فلاں فلاں لکھا ہوا ہے. غور سے سنیے گا، مرزا امام دین جو اس کا دوست تھا. اچھا سیرت مہدی جلد اول یہ صفحات 38-39 میں لکھیے گا، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس کا بیٹا لکھ رہا ہے. کہتا بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ اپنی جوانی کے زمانے میں حضرت صاحب یعنی مرزا قادیانی لعنت اللہ تمہارے دادے کی پینشن وصول کرنے کے لیے گئے تو پیچھے پیچھے مرزا امام دین بھی چلا گیا. مرزا امام دین دوسری جگہ اس کو بڑا غلط لفظ بتایا ہوا ہے. جب آپ نے پینشن وصول کی تو وہ آپ کو بہلا پھسلا کر، کیا کر کے، بہلا پھسلا کر اور دھوکہ دے کر بجائے قادیان لانے کے باہر گیا اور ادھر ادھر پھراتا رہا. پھر جب آپ نے سارا روپیہ اڑا کر ختم کر دیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا. وہ 700 روپے اس وقت کا اس نے کہاں اڑایا؟ ان سے قادیانیوں سے پوچھے بندے کہ جس ٹائم گوشت کچھ آنے کا ہوتا تھا یہ 700 روپے کہاں اڑایا ہے؟ وہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہاں اڑایا ہے، خود انہیں کی کتابوں سے ملے گا. اور حضرت مسیح موعود شرم سے گھر نہیں آئے، یعنی اس کو پتا تھا نا میں نے ایسا کام کیا ہے. شرم سے یعنی دادا کا پیسہ چوری کیا، اس کو کھا لیا اور پھر شرم سے گھر نہیں آئے. اور چونکہ تمہارے دادے کا منشا رہتا تھا کہ آپ کہیں ملازم ہو جائیں،
اس لیے آپ سیالکوٹ شہر میں ڈپٹی کمشنر کی کچہری میں قلیل تنخواہ پر ملازم ہو گئے. 700 روپے کھا لیا, کام ایسے غلیظ کیے کہ شرم آتی تھی کہ گھر کیسے جاؤں. وہیں سے قادیان سے بھاگ کر سیالکوٹ آ گیا, کچہری کے اندر ایک ملازم لگ گیا, منشی لگ گیا. اور یہیں سے ہوا یہ کہ 1869 کے اندر 1869 کے اندر ایک وفد آتا ہے انگریزوں کا, اور وہ یہ کہتا ہے کہ کیا بات ہے کہ ہم مسلمانوں کو تمام قسم کی سہولیات بھی دے رہے ہیں. یعنی آپ سہولیات کو اندازہ لگائیں کہ یہ ٹرین کا جتنا سب کچھ ہے یہ کس نے دیا ہے؟ انگریز نے. یعنی سہولتیں تو وہ کس بلا درجے کی دے رہے تھے, اور دنیا کا سب سے بہترین نہری نظام انگریز نے دیا ہوا تھا اس خطے کو. وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہم ان کو اتنی سہولیات دے رہے ہیں مگر یہ پھر بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہے, تو اس کی وجوہات کیا ہیں. تو ایک پورا وفد وہاں سے آیا 1869 کے اندر, اور اس نے جب تحقیق کی تو اس نے کہا کہ یہ لوگ اپنے نبی سے بہت پیار کرتے ہیں, اپنے نبی سے بہت پیار کرتے ہیں. کچھ ایسا کرو کہ ان کے نبی کو ان کی نگاہوں میں مشکوک بنا دے, نعوذ باللہ. اس کے لیے کام شروع کرو. مفتی صاحب اس وقت سے باقاعدہ طور پر انگریز نے ایسے لوگ چنے جو بظاہر مسلمان تھے, ان سے ایسی کتابیں لکھوائی جانے لگی کہ جس میں حضور کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی جائے اور ان کو فری میں تقسیم کیا جائے. اس کے بعد ڈپٹی کمشنر, اچھا اب جب یہ وہاں پہ گیا, ایک اور بات سن لیجئے, یہ خود کہتا ہے کہ میرے ابا نے میرے لیے ملازم رکھا, اس کا نام تھا فضل احمد. حاجی صاحب کیا نام تھا اس کا؟ فضل احمد. میرے ابا نے میرے لیے ملازم رکھا. کس کو ملازم کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا میرے ابا نے میرے لیے ملازم رکھا, اس کا نام فضل احمد تھا, وہ مجھے فارسی پڑھاتا تھا. اپنے استاد کو ملازم کہتا. پھر دوسرا جو میرا ملازم تھا وہ مجھے عربی پڑھاتا تھا, اس کا نام فلاں تھا. تیسرا فلاں تھا. دلچسپ بات سنیے, کہا یہ تینوں جو تھے یہ تینوں, ایک دیوبندی تھا, ایک اہل تشیع تھا, ایک اہل حدیث تھا, تینوں مختلف مذاہب سے تھے. میں نے کہا اس طرح کا مکسچر بنے گا تو اس میں مرزا قادیانی نکلے گا. دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا, یا سراسر موم یا سنگ ہو جا. اصل میں یہ جو مختلف جگہ سے, تو کہتا ہے کہ میرا جو ہے وہ استاد اس طریقے سے اس کے نام, اور ان کو بھی نوکر لکھ رہا ہے, ملازم لکھ رہا ہے. تو اس وقت جب جو 1869 کے اندر یہ بنایا گیا کہ ہم کوئی ایسے بندے کو چنتے ہیں جو نبی ہونے کا اعلان کرے, بڑا تیز تراز ہو, تو کیونکہ یہ وہاں پہ تھا, تھوڑا سا اس نے فارسی پڑھی ہوئی تھی, تو ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ نے باقاعدہ طور پر اس کا انٹرویو کیا. 3 آدمیوں کے انٹرویو ہوئے جو اس وقت بڑے, جن کو تیز تراز. آج بھی آپ نے مرزا جلمی کو دیکھتے ہیں نا, مرزا جلمی عالم نہیں ہے, چرب زبانی ہے. جی علی جلمی, محمد علی جلمی جس کو کہتے ہیں. اچھا اب میرے سوال یہ ہے, غور سے میری ایک بات سنیے گا. کئی لوگ محمد یہ انجینئر کے متعلق پوچھتے ہیں, میں نے ان کو کہتا ہوں صرف ایک بات کا مجھے کوئی جواب دے دے. میرا مرزا محمد علی جلمی سے یہ سوال ہے, یار ایک غیر مسلم ہو, وہ اسلام قبول کرنا چاہے اور وہ کہے کہ میں کسی عالم کو سنوں, وہ انٹرنیٹ کھولے اور وہ دیکھے کہ مرزا جلمی کی اس کو تقریریں ملنا شروع ہو جائیں, وہ اس کی 10 تقریریں سن لے, وہ اسلام سے بیزار ہوگا بلکہ اسلام سے محبت نہیں کرے گا. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ کسی کو اگر شک ہے تو بتا دے. اس کی گفتگو سے اسلام کی حقانیت ظاہر نہیں ہوگی بلکہ اسلام کے اندر سے آپ کو خامیاں نظر آئیں گی. اچھا دیوبندی بھی کافر, بریلوی بھی کافر, اہل حدیث بھی کافر, سارے ہی کافر, تو سارے ہی کافر, تو کہتا ہے اس تو چنگا میں پہلے ہی چنگا کافر. یہ جو تھا, یہ لوگ باقاعدہ پلانٹڈ ہوتے ہیں, ان کو باقاعدہ تربیت کروائی جاتی ہے. تو مرزا جو تھا اس کو باقاعدہ طور پہ چنا گیا, یہ تیز ترار تھا, اور اس کے سب سے پہلے مناظرے کروائے گئے. مناظرے ہوئے کس کے ساتھ؟ باقاعدہ مناظرے آمنے سامنے بیٹھ کے نہیں ہوئے مفتی صاحب, وہ مناظرے اس نے لکھ کے کیے.
اور اس کے بعد یہ اس کو چھوڑ دیں، یہ کیا نام ہے، جب سمجھ آ رہی ہے تو اس کو جو ہے نا، مناظرہ یہ ہوتے تھے کہ لکھ کے ہوتے تھے اور اس کے بعد کہہ دیا جاتا تھا مرزا جیت گیا، خود ہی فیصلہ ہو جانا. جیسے آج کل کوئی لوگ ہو نا، آج کل چیٹر بہت آ گئے ہیں، ایک ہی مکان کے اوپر 2 بندے کر لیتے ہیں دعویٰ، اندر بیٹھے والے کو پتہ ہی نہیں، ایک کہتا ہے یہ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ہے، جو گھر والا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باہر 2 بندے آپس میں مقدمہ کر کے اپنے حق میں کرا رہے ہوتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس وقت یہی گیم کھیلا گیا کہ اس کو مناظروں کے لیے سامنے لایا گیا، اور پھر اس کو ایک مبلغ اسلام بتایا گیا کہ اس کے سامنے عیسائی جو ہیں وہ ہار جاتے ہیں، اس کو مبلغ بنا دیا گیا. 1880 کے اندر اس نے اعلان کیا کہ میں ایک کتاب لکھنے لگا ہوں جو کہ اسلام کی حقانیت پر ہوگی، اس کا نام براہین احمدیہ ہوگا، اور اس کی 50 جلدیں ہوں گی. 1880، 81، 82 اور 84 تک اس نے 4 جلدیں